جو جلسہ آج 13 کو ہونا ہے اور شہر میں جو رونق لگی ہوئی ہے اور مریم جس طرح آگے جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ میں تو ابھی ایک جگہ یہ کہہ کے بیٹھا ہی ہوں کہ مریم بلا شبہ کراؤڈ پولر ہے اور لاہور کا جلسہ اس کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان تھا۔ پہلی بار یہ ہے کہ شہباز اور حمزہ نہیں ہے اور وہ اس کو مینج کر رہی ہے۔ اس سے آگے امتحان تو اور بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہی امتحان ہے جو آپ کو یاد ہوگا جب جعفری صاحب کی عدالت نے کراچی میں میاں نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکی کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تو عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ تو ایسے میں ایک آواز ابھری، آمریت مرد آباد، پرویز مشرف مرد آباد۔ یہ اس وقت نوجوان لڑکی تھی اپنا مریم نواز جو تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر دادا کے حکم پہ یہ گھر میں بیٹھ گئی کہ بچے چھوٹے تھے ابھی، اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو تھی انہوں نے اپنے سسر کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ تحقیق سے آئی اور جو بلاخر خاندان کو مصیبت سے نکال کے جدہ لے گئی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے میر صاحب کے 2013 کا جو الیکشن تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ تو پورے ملک میں کمپین کر رہے تھے نا، لیکن یہ جو شہر والے حلقے سے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے، وہ تو ساری کمپین جو تھی وہ مریم نواز صاحبہ نے کی۔ اس کے بعد پھر جب وہ نااہل قرار پائے 2017 میں اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو تھی وہ سرکے سے امیدوار بنی، تو وہ تو ایک بھی جلسہ نہیں کر پائی تھی، اور کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے فوراً بعد وہ لندن تشریف لے گئی جہاں ان کا کینسر تشخیص ہوا، اور وہ ساری کمپین جو تھی وہ مریم نواز نے اکیلی نے چلائی اس مشکل حلقے میں، کہ جہاں پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس حلقے سے کلثوم نواز کو کسی صورت جیتنے نہیں دینا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حافظ سعید صاحب کی ملی مسلم لیگ بھی اور لبیک بھی، اور اس کے بعد یعنی جتنے ووٹ توڑے جا سکتے تھے، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، اور 40 کے قریب آزاد امیدوار بھی۔ خیال یہ تھا کہ یہ ہر بار سے اگر 100 ووٹ توڑیں گے تو 4-5 ووٹ تو یہ بھی توڑ لیں گے جی، لیکن اس کے باوجود بھی کلثوم اپنے مریم جو ہے وہ اپنی والدہ کو جتوانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس مشکل حالت میں بھی 15-16 ہزار ووٹوں کے ساتھ کلثوم نواز صاحبہ وہ سیٹ جو جیت گئی۔ اور اب جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے، اصل میں میر صاحب لیڈر وہ ہے جو کراؤڈ پولر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم جب 8 اگست کو گرفتار ہوئی ہے، جب میاں نواز شریف کے سے ملاقات کر رہی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس سے پہلے یہ منڈی بہاؤدین گئی، انہوں نے ظفرآباد میں جلسہ کیا، پاک پٹن میں جلسہ کیا، اور آخری جلسہ ان کا سرگودے میں تھا۔ اور یہ تمام جلسے وہ تھے جو رات کو 2-2 ڈھائی بج جاتے تھے، اور سارا شہر جو ہے وہ جا کے مریم کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، اور یہ بھی رستے میں ہوتی تھی جب جاتی عمرہ سے روانہ ہوتی تھی، اور پھر وہ وہاں اس مطلوبہ شہر میں انہیں پہنچنا ہوتا تھا۔ اور اب بھی سر صورتحال یہ ہے کہ گجرانوالہ سے لے کے کراچی اور اس کے بعد پھر کوئٹہ، پھر پشاور اور ملتان تک انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ساری ٹیم میں، پی ڈی ایم کی ساری ٹیم میں وہ کراؤڈ پولر ہیں۔ اور گزشتہ ایک ہفتے سے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے اتوار کو انہوں نے کھوکھر سینٹر میں، کھوکھر پیلس میں میڈیا کنونشن کیا، سوشل میڈیا ورکر کنونشن، ہزاروں کی تعداد میں اس کی تعداد ہو گئی تھی شرکاء کی، اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے خطاب کیا تھا اس پہ آن لائن۔ اور پھر یہ کہ اگلے دن منڈے کو وہ جی ٹی روڈ پہ نکلی تھی، اور ہیل اصغر کے حلقے سے جی ٹی روڈ ہوتی شام کو 6 گھنٹے کے بعد وہ شاہدرہ پہنچی تھی، اور محتاط اندازے کے مطابق اس پورے روٹ پر مختلف کیمپوں میں جو ہزاروں لوگ تھے، 40-45 ہزار لوگوں کو ان 5-4-6 گھنٹوں میں انہوں نے رابطہ کیا، اور آج بھی وہ گجو متا سے روانہ ہوئی ہیں۔ اور یہ پورا حلقہ آپ دیکھیں، فیروز پور روڈ، جنرل اسپتال، اس کے بعد کینچی، اس کے بعد میں گلاب دیوی، نصیر آباد، بھابڑا، پھر اس کے بعد جناب علی فیروز پور کا پول، اس کے بعد رحمان پورہ، پھر اچرا، پھر مزانگ، پھر والٹن، اور پھر ان کے نہال کا حلقہ یعنی مونی روڈ، اور وہ داتا دربار اور بھاٹی اور لوہاری۔ آج بھی میرا خیال ہے کوئی 50 ہزار کے قریب تو لوگ ہوں گے جنہیں وہ ٹچ کرتی ہوئی گزری، اور جنہوں نے پورے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا ہے۔ تو اور اچھی بات یہ ہے سر
کہ یہ جو ایک عرصے سے ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت سے، نواز شریف شہباز شریف اختلافات، گروپ بن جائے گا، شین ہو جائے گا، نون ہو جائے گا، میم ہو جائے گا. اب بھی جب یہ والدہ صاحبہ کے انتقال پہ شہباز شریف اور حمزہ صاحب جو ہے یہ پیرول پہ رہا ہوئے 5-6 دنوں کے لیے، تو اس میں مریم اور ان میں مکمل طور پہ ہم آہنگی پائی گئی، اور مریم جو ہے وہ حمزہ کا ذکر کرنے میں اور اپنے چچا کو خراج تحسین پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتی، اور کہتی ہے کہ وہ تمام اقتدار کی تمام تر پیشکشوں کے باوجود بھی شہباز شریف کو اس بات کی اصلاح مل رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وفادار ہے. تو وہ تنظیم ہماری فردوس عاشق عوام صاحب انہیں مہارانی کہتی رہے، راج کماری کہتی رہے. ٹھیک ہے، آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ تو یورپ میں بھی شہزادوں اور شہزادیوں کے اور تازہ بات مثال آپ نے ان کی دی تھی لیڈی ڈیانا کی، اور ہمارے اور خصوصاً ہمارے جنوبی ایشیا میں تو ویسے بھی میر صاحب آپ دیکھیں نا، نہرو، اس کے بعد پھر اندرا گاندھی، اس کے بعد پھر راجیو گاندھی، اور ادھر بنگلہ دیش میں، ادھر سری لنکا میں، اور بلکہ نواب رسول اللہ خان صاحب تو امریکہ کی مثال آیا کرتے تھے کہ جان ایف کینیڈی وہ دنیا کا خوبصورت صدر ینگ جو تھا وہ قتل ہوئے، تو اگلے الیکشن میں ان کے بھائی رابرٹ کینیڈی امیدوار بنے، وہ قتل ہو گیا، تو ایڈورڈ کینیڈی جو تھے وہ امیدوار ہوتے اگر وہ ایک سیکنڈر کی نظر نہ ہو جاتے. تو لیڈر وہ ہے جی، دلہن وہ جسے سہاگر وہ جسے پیا چاہے، لیڈر وہ ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں. اور مسلم لیگ نون کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ کیسے کیسے سیریل لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شاید خاقان عباسی ماشاءاللہ جتنا ان کا جسمانی قد کاٹ ہے اس سے کہیں بڑا ان کا سیاسی قد کاٹ ہو گیا کہ انہوں نے جس جرت اور ہمت کے ساتھ نیب کی جیل کاٹی، اور اب بھی جس جرت کے ساتھ ریفرنسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہو خواجہ آصف ہو، خرم دستگیر ہوں ساتھ. اب دیکھیں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 2-2.5 ہفتے پہلے ہم یہ پروپیگنڈا سن رہے تھے یہ سرکاری ترجمانوں کے منہ سے اور سوشل میڈیا پہ کہ جو لاہور کا ایک سینئر مسلم لیگی لیڈر جو ہے وہ اب سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر چکا ہے، 1 آدھ دن میں اعلان ہونے والا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مریم کی اس ریلی میں جو آج دوسری ریلی تھی اور پہلی ریلی، سبھی ایم پی ایز ایم این اے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ان سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے. تو مریم نے خود کو بطور ایک لیڈر کا اسٹیبلش کیا، اور اچھی بات یہ سر کہ وہ اپنے انکلز کا، سیاسی انکلز کا بھی اور حقیقی انکل کا بھی پوری طرح ادب احترام کر رہی ہے. نہیں، اس نے حمزہ کے حق میں بھی نعرے لگائے، حمزہ کے حق میں نعرے لگائے. اور وہ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ اگر عدالت میں ملاقات ہوئی یا رہائی کے بعد ملاقات ہوئی تو جس پیار سے وہ ملے آپس میں اور لگا کہ سگے بہن بھائی مل رہے ہوں جی. تو مریم نے خود کو اسٹیبلش کیا ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں جی. کہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور مریم کی ریلیاں نکل رہی ہیں اور جس طرح وہ کراؤڈ پولر کے طور پر سامنے آئی ہیں اور ایک قسماتی شخصیت خود بھی ہیں، صرف لیگیسی نہیں ہے نواز شریف کی، ان کی شخصیت کے اندر بھی اپنا ایک طرح کا اس طرح کی بات پائے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، تو کیا صورتحال بنی ہے؟ بہت شکریہ جی. صورتحال آپ کے سامنے ہے جی. مجھے بھی مریم کے نواز صاحبہ کے جلسوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، سرگودا گئے، فیصل آباد گئے، پاس پتن. مطلب میں نے 12 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے، میں نے لوگوں کا جذبہ اور جوش اور اتنا انتظار میں نے کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مریم نواز کا جو چانس ہے، جو اس کی دلیری ہے، وہ بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ عوام کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو بالکل مطلب زومانی بات نہ کرے، وہ بالکل یہ نہ کہے کہ آئیں بائیں شائیں. ان کا دل ہے کہ وہ اسٹریٹ ہو اور سب سے بڑھ کے ان کی پلس کے پہ ہاتھ رکھے. اور مجھے تو یقین کریں جو میاں نواز شریف نے ہم سب کو حوصلہ دی ہے اور ہمارے بعد نیچے ووٹرز میں آیا ہے، سو مریم نواز نا ایوالو کی ہیں. میرے دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی شاید انہوں نے بارہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان کے والد صاحب شاید ان کا خیال نہیں تھا کہ ان کو پالیٹکس میں لائے، وہ بڑے کنزرویٹو روایتی سے مشرقی باپ تھے. لیکن جس طریقے سے پارٹی میں ویکیوم ہوا، جو ان کے والد مشکل میں آئے وہ ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر وہ اس طرح ڈٹ گئی نا
کہ وہ اپنی پوزیشن سے اپنے سٹانس سے 1 انچ نہیں ہلیں. اور یہی چیز مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے سب سے بڑھ کے جی، جب آپ سچ پہ ہونا اور آپ کو پتا ہو کہ بھئی میری نیت ٹھیک ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تو وہ جیل دیکھ چکی ہیں، ان کی ماں کا وہ جنازہ دیکھ چکی ہیں، اپنے باپ کی بیماری، جلا وطنی. سو ایک ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ جیسے کندن بن جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی اس وقت ایم ہے کہ کسی طریقے میاں نواز شریف جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہمارے پاکستان کو مل جائے. تو میرا یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج تو خیر ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں، لگتا ہے کامیاب گزر رہی ہیں، کہ وہ ایز ایڈمنسٹریٹر کیسی ہیں؟ یعنی لاہور کا جس طرح انہوں نے جلسہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ان پر ہے. کیسے وہ کراؤڈ کو اکٹھا کر رہی ہیں، لے کے جا رہی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئی ہیں. پھر پارٹی کو کیا انٹیکٹ رکھ سکیں گی وہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو ان کی صلاحیتوں سے؟ دیکھیں جی، بالکل رکھیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم میں نے ایک چیز دیکھی ہے. ایک تو بہت کلیئرٹی ہے اس میں تھاٹ کی، دوسرا کام کرنے والے کو وہ پسند کرتی ہیں. اور کچھ بدقسمتی سے میاں شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کے اندر جانے کی وجہ سے پوری ذمہ داری ان پہ پڑ گئی ہے. اور پی ایم ایل این اس وقت ایک فیملی کی طرح کام کرتی ہے، اور ہر بات شروع کرنے سے پہلے وہ کہتی ہے میں ایک فیملی ہوں. ایز اے ٹیم، مطلب شی از اے ٹیم پلیئر. ان کا بالکل دل نہیں کرتا کہ کوئی سولو فلائٹ، ہر چیز مطلب ان کا یہ باہر جو موبلائزیشن تھی، ان کے جلسے، ان کی جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں، وہ ایک ہی چیز بات کرتی ہے کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں وہ کروں گی. سو جو بھی سینئرز بندے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں گلگت جانا، باہر نکلنا، لاہور کی موبلائزیشن، سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پارٹی کے ان جو بڑے ہیں ان کے جو بھی مشاورت ہے اس کے تابع ہوتی ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت اپنی مرضی کرتی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ بہت ساری میٹنگز ایسی تھی کہ ان کا خیال تھا ہمیں ایسے کرنا چاہیے، لیکن پھر سعد رفیق، عباسی صاحب، دو تین نے کہا نہیں ہمیں ایسے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جیسے آپ کہیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے اور جس طرح انہوں نے ایک مطلب ایک جذبہ بھرا ہے نا لوگوں میں، ہر کام کرنے والا سمجھتا ہے کہ انہی کے ساتھ اس کا ہے. اور وہ یہ ذمہ داری، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہم اس جلسے کے ہوسٹ بھی ہیں اور لاہور نون لیگ کا قلعہ بھی ہے، اور یہ جلسہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے آگے پی ڈی ایم کے لیے رات تعین کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آلریڈی کچھ ڈیسیژنز ہو چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں، اور پھر کچھ حالات نے وہ بھی ان کو وہ سارا کچھ جو کہ کسی بھی لیڈر کے لیے، آپ بے نظیر صاحبہ کو دیکھیں، فیمیل، آپ اندرا گاندھی کو دیکھیں، آپ باقیوں کو بھی دیکھیں، کہ ایک تو ایسی جو خواتین ہیں ان کی پرورش گھر میں ہوتی ہے کہ جب وہ آنکھ کھولتی ہیں تو یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ چونکہ میرے والد صاحب الیکشن لڑتے تھے، میں کبھی باہر نہیں آئی تھی اپیرنٹلی، لیکن مجھے گھر میں مجھے یوسیز کا پتا تھا، مجھے اپنے پرومیننٹ لوگوں کا پتا تھا. گھر میں کوئی کھانا لینے آتا ہے، میاں جی کسی کو ملنے جاتے ہیں. سو سم ہاؤ جو یہ سیاسی گھرانے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو کچھ انٹرسٹ ہے تو ان کو کچھ نالج ویسے ہی ہوتا ہے. پھر جس طرح پاناما ہوا، جس طرح مطلب مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو وہ کچھ پتا ہے جو شاید کسی اور کو نہیں پتا. ان کو وہ پورے پروسیس میں سے گزری ہیں، ان کو جیل، ان کو جے آئی ٹی، پھر ارشد ملک صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی کسی اور کو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے جس دن کی. سو ایک اس وقت لیڈرشپ کے ساتھ، تمام ہمارے سینئر لیڈرز کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی موجودہ جب اپنی والدہ کی وفات پہ شہباز صاحب اور حمزہ صاحب باہر آئے تھے تو ان تینوں کی اکیلے بھی ملاقات ہوئی. ٹھیک ٹھیک. اور اس میں یقین کریں کہ مطلب جو کنسنسس تھا نا، مریم نواز نے وہی پلان کیا جو شہباز صاحب نے کہا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی. جی ہاں، اور ایک یونائٹ ہو کے مسلم لیگ نون اور نئے عزم کے ساتھ. ہماری پارٹی کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ باہر نہیں نکل سکتے، یہ جلسے جلوسوں والی پارٹی نہیں ہے، یہ مطلب مظاہروں، یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پارٹی متحرک ہوئی ہے اور جو جذبہ ہے لوگوں میں، اور ہر کسی کو جو اسائنمنٹ ہے انہوں نے پرسنلی دی ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں وقت دیا جی، اور لوگوں کی رہنمائی ہوئی. بہت شکریہ آپ کا.